السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو شیئر کر کے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے کالج میں جنوری میں بھی ایک سیمینار تھا سارن و چمپارن میں اردو ادب کے عنوان سے، اور ابھی فروری کی 14 تاریخ کو بھی ایک سیمینار منعقد ہوا جس کا عنوان تھا عربی زبان و ادب ہندوستان کے تناظر میں۔ ان ساری مشغولیتوں کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا۔ میں آئندہ کوشش کروں گا کہ کنٹینیو کروں اسے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن ضرور دبائیں گے، لائک بھی کریں گے، میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں قیامت کا دھماکہ سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے قیامت کی 64ویں نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں، جو ہے احمق اور جاہل سب سے زیادہ خوشحال ہو جائیں گے۔ احمق اور جاہل سب سے زیادہ خوشحال ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، جاہل لوگوں کو قیادت ملی ہوئی ہے، ملک کی قیادت، صوبے کی قیادت یا ضلع کی قیادت یا پنچایت کی قیادت، ان سب میں آگے وہی لوگ ہیں جو جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، احمق ہیں۔ دنیا انہیں چالاک سمجھتی ہے، ہم اور آپ بھی چالاک شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جاہل ہے۔ حضرات گرامی، یہ اس کی دلیل کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگوں میں امیر ترین شخص وہ نہ بن جائے جو احمق ابن احمق اور جاہل ابن جاہل ہو۔ باپ بھی جاہل، بیٹا بھی جاہل، باپ بھی احمق، بیٹا بھی احمق۔ یہ روایت جامع ترمذی کی کتاب الفتن کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میرے سامنے ہے: یوشک ان یغلب علی الدنیا لکع ابن لکع۔ قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا غلبہ ہو جائے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث: لا تذهب الدنیا حتی تصیر للکع ابن لکع۔ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک یہ سب سے کمینے لوگوں کی ملکیت میں نہ چلی جائے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گرامی یا یہ ساری حدیثیں آج کی اس تاریخ میں فٹ آ رہی ہیں یا نہیں۔ بدخلقی کی وجہ سے یا اور بھی جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو حالات ہیں ملک کے، وہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس قسم کے فتنوں سے اور اس قسم کی آزمائشوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے فتنوں سے بھی، آخرت کے فتنوں سے بھی، زندگی کے فتنوں سے بھی اور موت کے فتنوں سے بھی محفوظ کر دے۔ حضرات گرامی، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کے پیش خدمت ان ویڈیوز کو بھیجتا رہوں، شیئر کرتا رہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔